رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان بائیمان، مجلس شہادت ہے سیدہ کونین کی، اور ہم اس وقت رضاخانہ زہرا ڈبلن آئرلینڈ سے دنیا بھر میں موجود ہمارے مومنین و مومنات کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں. ہدایت ٹی وی کی وساطت سے اس وقت 180 ممالک میں آج یہ مجلس دیکھی اور سنی جا رہی ہے. مرکز عصمت و طہارت کا حق بنتا ہے کہ کائنات کے ہر گوشے میں اللہ کی اس زمین کے ہر حصے میں اس کا ذکر جاری و ساری ہو، اس لیے کہ اسی کی عظمت و جلالت کا نتیجہ ہے جو آج حق نام کی چیز زمین خدا پر باقی ہے. مرکز عصمت و طہارت بھی ہے، حلقہ اتصال نبوت و ولایت بھی ہے. خلاصہ کریں تو ایک ہی ہستی ہے، دختر نبوت بھی ہے، ہمسر ولایت بھی ہے اور مادر امامت بھی ہے. جو چادر کسا کے نیچے مرکزی مقام رکھنے والی بی بی ہے، وہی میدان مباہلہ میں صداقت کی مرکز بن کر جا رہی ہے. وہی ہے کہ بیٹی بھی رہی تو باپ کو کہنا پڑا کہ یہ بیٹی نہیں بلکہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کائنات میں ایک ہی تو ہے کہ جس کا لقب ام ابیہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کس پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم اپنی باپ کی بھی ماں ہو؟
ماں کی مہربانیوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو چوٹ لگتی ہے تو اس کا احساس ماں کرتی ہے، زخم بچے کو لگتا ہے، تڑپ ماں جاتی ہے، چلاتی ہے ماں جب بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی مہربانی اللہ نے سیدہ کے دل میں ڈال دی تھی اپنے بابا کے لیے۔ توجہ کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ارشاد گرامی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تمام امت مسلمہ کے لوگ اس حدیث مبارک پر اتفاق کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی کہ مجھے دی گئی۔ اب اگر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے تو نام ہی نوح پڑ گیا، 900 سال کی تبلیغی زندگی، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگ پتھر برساتے ہیں، اتنے پتھر آپ پر برستے تھے کہ آپ شام کے ہوتے ہوتے پتھروں کی ڈھیر میں چھپ جاتے۔ اتنے پتھر تصور کر سکتے ہیں؟ پھر اگر ہر دن یہی حال ہے تو انسان زخمی جب اس طرح ہو تو پھر دوسرے دن اس کے پاس انرجی کہاں سے آئے گی کہ دوبارہ وہ تبلیغ کو نکلے؟ پھر وہ کیسے فریش ہو کر دوسرے دن تبلیغ کو نکل سکتا ہے؟ اگر ایک دن ایسا ہو تو پھر کم از کم 6 مہینے انہیں ریسٹ کرنا پڑے گا۔ زخموں کی جب تک صحیح معنوں میں مرہم پٹی نہیں ہوگی، دوبارہ یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ گھر سے باہر نکلیں اور تبلیغ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس نبی کے زخموں کے مرہم کے لیے انتظام یہ فرمایا کہ جب وہ پتھروں کی ڈھیر میں چھپ جاتے تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور پتھروں کو ہٹاتے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے نکالتے اور اپنے پروں کی ہوا دیتے تو سارے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ غور کیجئے، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اولو العزم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عزم والے ہیں، لوگوں کے طعنوں سے ڈرنے والے نہیں، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی تہمتوں سے، لوگوں کے پروپیگنڈوں سے، لوگوں کی گالیوں سے، لوگوں کے انکار سے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، بلکہ عزم والے ہیں، مصمم ہیں اور اس کام کو انجام دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے کہ زخمی یہ ہوں، مرہم کا کام کرے جبرائیل امین کے پر کی ہوا۔ اب ذرا آئیے واپس اس حدیث کی طرف، سرکار دو عالم پر بھی پتھر برسائے گئے، سرکار دو عالم بھی زخمی ہوئے۔ ایک ضعیف روایت بھی کہیں نہیں ملتی کہ جبرائیل امین کے پروں کی ہوا کی سرکار کو ضرورت پڑتی ہو۔ بھئی نوح علیہ السلام کے لیے یہ تھا انتظام کہ وہ زخمی ہوتے تھے تو جبرائیل امین اپنے پروں کی ہوا دیتے تو ان کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ جبرائیل امین کے پروں کی ہوا کی جو احتیاج رکھے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو جبرائیل کے پروں کا محتاج نہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ لیکن پھر کیسے ان کے مرہم ہوتے، کیسے ان کے زخموں کا علاج ہوتا؟ یہاں پر جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیٹی اللہ نے ایسی دے رکھی ہے کہ جب وہ بیٹھتی ہے اپنے بابا کے زخموں کے مرہم کے لیے تو جبرائیل کے پروں سے زیادہ شفا دینے والی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔
جب بیٹی ایسا خیال باپ کا رکھے تو باپ ام ابیہا نہ کہے تو کیا کہے؟ غور کریں، ام ابیہا بیٹی کی حیثیت سے ہے تو کائنات کے سب سے عظیم انسان کی بھی ماں بن کے دکھا رہی ہے۔ اسی لیے سرکار نے مختلف اللہ کی جانب سے القاب سیدہ کے نام کر دیے۔ قرآن کی آیتوں کی طرح ایک ایک لقب آتا اور سرکار اس لقب کو اپنی بیٹی کے نام کر دیا کرتے تھے۔ نام اللہ نے حجابات میں محفوظ رکھا تھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کسی نے پوچھا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہ جانتے ہو فاطمہ کیسے؟ فاطمہ سے ہے، فاطمہ جو منفرد ہو، جو جدا ہو، جو الگ ہو۔ کس اعتبار سے الگ؟ فرمایا وہ اور اس کے شیعہ آتش جہنم سے الگ ہیں، آتش جہنم سے دور ہیں۔ اگر عرفا کی نگاہ سے دیکھو تو عظمتوں میں بھی یہ الگ ہے، کوئی خاتون اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی خاتون اس کی کسی ایک فضیلت میں بھی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے کتنی عظیم بیویاں ہیں کائنات میں۔ کہتے ہیں کامل خواتین 4 ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، تو حوا کو لیا، آسیہ کو لیا، بتایا جاتا ہے سارہ اور ہاجرہ بھی ہیں، اور پھر آگے جناب خدیجہ بھی ہیں، لیکن ان میں جناب مریم کا بڑا ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کا بھی بڑا ذکر کیا ہے، اس کو بھی طاہرہ اور مطہرہ قرار دیا ہے، پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اور جناب مریم علیہ السلام کا یہ افتخار ہے کہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں ہے۔ لیکن کیا کوئی زہرا کی برابری کر سکتا ہے؟ جناب حوا نبی کی ایک معصوم کی بیوی ہیں، لیکن نہ معصوم کی ماں ہیں نہ معصوم کی بیٹی ہیں۔ جناب آسیہ خود عظیم کردار کی مالکہ ہیں، لیکن اطراف میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ ان کی یہی بڑی عظمت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں اور تربیت میں آپ کا ہاتھ ہے۔ جناب ہاجرہ، جناب سارہ، یہ بیوی بھی ہیں نبی کی اور ماں بھی ہیں نبی کی، لیکن ان کے باپ کی کسی طرح کی عظمت اس طرح نہیں ہے کہ معصوم کہلائے۔ جناب مریم کی بھی بڑی عظمت ہے، وہ ایک معصوم پیغمبر کی ماں ہے، خود بھی معصومہ ہیں، لیکن کہاں مریم اور کہاں سیدہ دو عالم۔ یہاں ذرا عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان خواتین میں جو سب سے زیادہ فضیلتوں کی مالکہ اور سرکار دو عالم کی شریکہ حیات ہیں جناب خدیجہ، وہ ماں ہے اور باپ سرکار انبیاء ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ امام الانبیاء و سید المرسلین باپ ہیں، اور خالی یہی نہیں ہے کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور یہ بھی سرکار دو عالم کی حدیث ہے۔ اگر مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کوئی مرد جناب مریم کی برابری کرنے والا تھا ہی نہیں، اس زمانے میں کسی مرد میں برابری کی فضیلت تھی ہی نہیں کہ اس سے جناب مریم کی شادی ہوتی۔ لیکن سیدہ دو عالم کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ نے علی جیسے کو سرکار دو عالم کی بیٹی کے لیے مخصوص کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر
بیٹی نبی کے گھر کی ہے تو بیٹا خدا کے گھر کا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور آپ ذرا دیکھیے کہ اگر ماں کی حیثیت سے اس بی بی کو دیکھیں تو کون ایسی ماں ہے جو سیدہ کی برابری کر سکے. جوانان جنت کے سرداروں کی جو ماں ہے کم سے کم اسے اگر کہو تو سیدۃ نساء العالمین کہو. کم سے کم پروٹوکول کی بات ہوتی ہے. سرکار بیٹی کے سامنے اٹھتے نہیں تھے, ایک عظیم کردار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, ایک فضیلتوں کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, ایک عظمتوں کی ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیٹی کو نبی مکرم کے وہ مقام عطا کیا کہ جو کسی کا نہیں ہے. تمام خواتین عالم کے لیے ہی رول ماڈل نہیں ہے, بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ میری جدہ میرے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. ایک معصوم امام, زمانے کا امام کیا کہہ رہا ہے کہ میری جدہ میرے لیے رول ماڈل ہیں, آئیڈیل ہیں. یا پھر اور حدیث میں آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ حجت ہے. معمہ ہے زہرا کی ذات, کوئی نہیں جانتا. نام فاطمہ دیا, جدا ہے, شان میں فضیلت میں جدا ہے. اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک جملہ لکھا کہ فاطمہ فاطمہ ہے بس, وہ جدا ہے, کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب ذرا آئیے, کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہر رخ سے سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی مکمل ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے, لیکن ایک رشتہ کہیں بھرپور پررنگ نظر نہیں آتا. بیٹی کا رشتہ پررنگ ہے. زوجہ کی حیثیت سے سیدہ کی زندگی بھرپور عظمتوں جلالتوں کی زندگی ہے. ماں کی حیثیت سے بھی کوئی مثال نہیں ہے, بے مثال ماں بھی ہے, لیکن ایک رشتہ بھائی بہن کا بھی ہوتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کو زندگی میں یہ موقع نہیں ملا کہ کسی بھائی کے ساتھ بہن کے اس رشتے کو دنیا کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی ایسا عطا کی کہ وہ اس رشتے کو بھی ایسے مکمل کر کے دکھائے, بھائی بہن کے رشتے کو. حسین جیسا بھائی, زینب جیسی بہن. اسی لیے سیدہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی زینب علیہ مقام کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اگر ہم سیدہ کی سیرت کی طرف جائیں اور اس عظیم بی بی کی زندگی سے, کہ جو کہ مختصر ترین زندگی ہے, اگر آپ سے پوچھیں کہ معصومین میں سب سے کم عمر کی معصوم کون ہے تو یہی بی بی ہیں. 18 سالہ سن, ٹوٹل ظاہری زندگی 18 سال پر محیط. تو ساری خواتین عالم کے لیے سیدۃ نساء العالمین, تمام عالمین کی خواتین کی سیدہ ہے, رول ماڈل ہے. تو کسی ایک علاقے کے یا کسی زمانے کی خواتین کے لیے نہیں ہے, من الاولین والآخرین.
حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر خاتون کے لیے اگر کوئی مکمل رول ماڈل ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب توجہ فرمائیں, رول ماڈل ہے تو ہر زمانے میں, جی ہاں ہر زمانے میں. اب تو زمانہ ترقی کر چکا ہے, لوگوں کی ذہنیت بدل گئی ہے, لوگوں کے ٹیسٹ بدل گئے ہیں, لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. انسان پروگریسو ہے, ترقی کرتا جاتا ہے. آج کی خواتین کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں. آج کی خواتین کے لیے کیسے سیدہ رول ماڈل ہے؟ جواب یہ کہ کردار بدلے نہیں جاتے. توجہ کیجئے, اخلاقیات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. کیا کبھی کسی زمانے میں سچ پرانا ہوا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا صداقت اور سچائی کسی زمانے میں پرانی چیز ہو جاتی ہے؟ زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ سچائی کی اہمیت میں کمی آ سکتی ہے. لوگ جھوٹے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن سچائی کے وقار میں کبھی کمی نہیں آتی. یہ بتائیے کہ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لے, کیا حیا جیسے اسٹیٹس میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ کیا حیا کبھی بدلنے والی چیز ہے؟ کیا حیا میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں. تو حیا حیا ہوتی ہے, چاہے ہر زمانے کی خاتون کے لیے کیوں نہ ہو. اس دور کے لیے بھی ہر زمانے کی خواتین کو جس طرح حیا کی ضرورت ہے, اس زمانے کی بھی خواتین کو حیا کی ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ بے حیا ہو کر اسی کو فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کے بدلنے کی وجہ سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ کیریکٹرز کو دیکھیں, اگر آپ مینرز کو دیکھیں, اگر آپ ایتھیکل ایکشنز کو دیکھیں, اخلاقی کردار کو دیکھیں, ایٹیٹیوڈز کو دیکھیں, بیہیویئرز کو دیکھیں, تو ہر زمانے میں جو بہترین ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے اخلاق ہیں. دی بیسٹ. یہ نہیں کہ بہتر ہے, اس سے بھی بہتر ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. بی بی کو عصمت کبریٰ پر اللہ نے فائز کیا. توجہ کیجئے, عصمت کبریٰ کیا ہے؟ عصمت کبریٰ یہ ہے کہ 14 معصومین کی ہر ادا دی بیسٹ. اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ سے پوچھیں کہ 14 معصومین کو معصوم کہتے ہیں اور وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ جواب میں یہ کہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا دی بیسٹ تھا. دی بیسٹ کا مطلب اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر وہ خاموش ہو تو دی بیسٹ ہے, اس وقت اگر وہ بستر پر ہو تو دی بیسٹ ہے, مسجد میں ہو تو بیسٹ ہے, اگر محراب عبادت میں ہو تو بیسٹ ہے, میدان جنگ میں ہو تو بیسٹ ہے, اگر سیدہ گھر میں ہو تو بیسٹ ہے, میدان مباہلہ میں ہو تو بیسٹ ہے. جناب سیدہ کا ہر کردار دی بیسٹ کردار ہے, دی بیسٹ, بہترین ہے, اس سے بہتر ہو نہیں سکتا ہے. توجہ اللہم صلی اللہ. آپ ذرا سنیے, کوئی بیٹی بہترین بیٹی بننا چاہتی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھے کہ جب تک بیٹی تھی سیدہ کس طرح اپنے باپ اور اپنے ماں سے سلوک کرتی تھی. ایک بیٹی کا رول ادا کیا ہے تو بیسٹ رول تھا وہ. آج کی بیٹیوں کو بھی سیدہ کی اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج کل ماؤں کو یا باپ کو نظر انداز کرنا فیشن ہو گیا ہے, اور چونکہ غلط ماحول میں انسان جب پلتا ہے تو غلط حرکتوں کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتا ہے, پہلے برداشت کرتا ہے, پھر وہ یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے, پھر اسی کو بہتر سمجھنے لگتا ہے. انسان کی
خطرناک خصلت ہے، فلیکسیبلٹی اس کے اندر موجود ہے. ایک چیز کبھی آپ نے نہیں کھائی ہے، بہت برا لگے گا آپ کو، بہت گھن بھی آئے گی آپ کو، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے کھایا، ٹیسٹ ڈیولپ کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ عادی ہو گئے، اس کے بعد وہی چیز آپ کو پسند بھی آنے لگ گئی. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ فلیکسیبل چونکہ ہوتا ہے، جس ماحول میں جاتا ہے وہ پہلے تو بہت برا لگتا ہے اس کو کہ اس ماحول میں تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی گندا ہے، وہ بھی گندا ہے، یہ چیز بھی بری ہے، وہ چیز بھی بری ہے. لیکن آہستہ آہستہ ان ماحول کے اثرات سے وہ متاثر ہو کر پہلے ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد انجوائے کرنے لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے اونچا بولے تو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، جبکہ اللہ نے کہا سب سے ناکام بچہ وہ ہوتا ہے یا سب سے ناکام بچی وہ ہوتی ہے جو باپ کی یا ماں کی بات سننے کے بجائے آنکھیں دکھائے انہیں. وہ ناکام ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ماحول میں تو ایسے ہی ہے نا، تو بہت عقل مند ہے. اگر بچہ نہیں بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے کہتے ہیں لگتا ہے کہ ڈل ہے، یہ something wrong with him or with her. آرگیومنٹ نہیں کرتے، خاموش ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اس کی مینٹالٹی میں، لگتا ہے کہ بہت سلو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یعنی زیادہ بولنے والے سمجھتے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں، جبکہ میرے مولا نے فرمایا جو زیادہ بولتے ہیں وہ کم عقل والے ہوتے ہیں، اور جو کم بولتے ہیں وہ زیادہ عقل والے ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر. اگر کوئی خاتون چاہے کہ زوجہ کی حیثیت سے اچھی زندگی گزارے تو سیدہ سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل بنائے. کیا ہے زوجہ کے لیے سب سے بڑی بات؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ رکھے اس پر وہ سیٹسفائیڈ ہو، اس پر وہ راضی اور مطمئن ہو. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ہر بار ہمیں ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے، ہر بار ہمیں مطالبہ کرنا پڑتا ہے، ہر بار ہم کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں. ہماری طلب بتا رہی ہے کہ ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. دنیا کبھی بھی، دنیا کی کسی چیز میں بھی آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر سیٹسفیکشن نام کی چیز نہیں ہوتی، کسی جگہ پر سٹاپ نہیں ہوتا. آئی فون نے شروع کیا، ایک فون بنایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، لوگوں نے اس پر بہت زیادہ اپنی توجہ دکھائی. ایک سال کے بعد پھر ایک نیا فون. پہلے والا کیا ہوا؟ اس میں کمی تھی، ڈیولپ ہو کر کے اپ گریڈ کر کے دوسرے کو لے کر آئے، کیونکہ اب بار بار پہلی چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف آنے کی جو انسان کے اندر خواہش ہے اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اس طرح اٹھانا شروع کر دیا. پھر ایک کے بعد ہر سال نئی سے نئی چیز، تاکہ پرانی چیز کو چھوڑو پھر نئی چیز ہم سے لو. اور جب لے کر آتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن وہی بعد میں ایک سال کے بعد اور کوئی چیز آتی ہے، کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے. تو پھر انسان کسی جگہ پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. یہ ایک مثال ہے نا. ہر چیز، اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ بہترین زوجہ کا کردار ادا کرے، وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر نہ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ بحث کرے، نہ کوئی اور آرگومنٹ کرے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سیدہ کے کردار پر عمل کرنا چاہیے. کردار سیدہ کا کیا ہے؟ بہترین، جس حالت میں ہوں پروردگار تیرا شکر ہے، میں راضی ہوں. یہاں تک کہ مولا کائنات تڑپ جاتے ہیں، اے کائنات کی ملکہ، ایک دفعہ بھی تم نے کبھی اپنے شوہر سے خواہش کا اظہار نہیں کیا. کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا نہیں، میرے بابا نے فرمایا ہے، ابوالحسن میرے بابا نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی ایسی خواہش کر کے اپنے شوہر کو شرمندہ نہ کرنا. میں کوئی خواہش نہیں رکھتی ہوں. یہ وہ کردار ہے کہ ہماری خواتین کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری خواتین اڈاپٹ کر لیں، اگر جس حالت میں اس پر راضی ہونے کی صفت کو اپنا لیں سیدہ کے کردار سے، تو پھر وہ کبھی بھی شوہر کے ساتھ کسی بھی جگہ پر الجھنے کی بات سوچتی بھی نہیں ہے. اور شوہر بھی اس سے بہتر اور کیا لطف اور مزے کی زندگی گزارے گا کہ ایسی بیوی کے ساتھ رہنے لگا ہے کہ کبھی وہ خواہشات کی بوچھار کر کے شرمندہ نہیں کرتی ہے اسے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شوہر کو کنجوسی کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی جو ہے وہ
جو کچھ کر سکتے اس کے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا چاہیے اور اس کو کسی طرح کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے, لیکن ڈیمانڈ کرنا, ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرنا, جو چیز موجود ہے اس کے شکر کرنے کے بجائے مزید چیزوں میں اضافے کرنے کی سوچ رکھنا, میٹرلسٹک بن جانا, یہ بری بات ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر تم میری کنیز بننا چاہتی ہو تو میٹرلسٹک مت بنو, کردار کو میرے اپناؤ کہ میں نے کبھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. توجہ کیجئے, بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک میاں اور بیوی کے لیے یہ مکمل رول ماڈل جوڑا ہے. ایک کا نام علی ہے, دوسرے کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب میں ایک بات عرض کروں, مولا کائنات کی جب شادی ہوئی ہے, سرکار دو عالم شادی کے بعد دونوں سے ملاقات کرتے ہیں جدا جدا, الگ الگ, بیٹی سے پھر داماد سے. بیٹی سے مل کے پوچھتے ہیں, بیٹی یہ بتا کہ تم نے علی کو کیسے پایا؟ اللہ اکبر. ذرا سوچئے, سیدہ کا عجیب و غریب جملہ کہ بابا جیسے میں نے اللہ سے چاہا تھا ویسے پایا. کیا چاہا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت اور اس کی خدمت, اس کے بندوں کی خدمت میں میرا شوہر میرا مددگار ہو. اللہ سے میں نے جس طرح کے شوہر کو چاہا تھا اللہ نے وہ شوہر عطا کیا. ذرا ہماری خواتین توجہ کریں, مالدار کے چکر میں پڑنا, اچھا اسٹیٹس والا ہو چاہیے, اچھے کردار والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا کردار ہو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور اگر بیچارہ کوئی نماز روزے کا ہے تو وہ کہتے تو بیکار آدمی ہے. عجیب و غریب ذہنیت. بعض افراد کبھی کبھی اپنی بچی کے رشتے کے لیے ہم سے رجوع کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ہم سے. قبلہ کوئی اچھا لڑکا دیکھیے, اچھا لڑکا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے بھائی تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کا ہو, ڈگری والا ہو, کھاتے پیتے گھرانے سے ہو, اور کہتے زیادہ مذہبی نہ ہو. اللہ اکبر, کیا سوچ ہو گئی ہے. تو پھر ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کسی کلب میں جاؤ وہاں ڈھونڈ لو, کسی کیسینو کے باہر کھڑے ہو جاؤ وہاں تمہیں مل جائے گا. اگر تمہیں مذہبی نہیں چاہیے, ہمارے پاس جو بھی بیچارے آتے ہیں وہ مذہبی آتے ہیں. سوچ کتنی ہے گھٹیا, اور ہمارے ذہن میں کیا باتیں آ گئی ہیں, صرف میٹرلسٹک چیزیں ہیں. اب سیدہ کے اس جملے پر توجہ کریں, کیا کہ اللہ سے میں نے جیسے مانگا تھا ویسے مجھے شوہر ملا. پھر تنہائی میں, یہ تاریخی جملے, ہمیں سیرت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں, بھول جائیں دوسروں کو, بھول جائیں دوسروں کی کمیوں اور کمزوریوں پر نظر اٹھانے کو, اپنے اوپر توجہ کریں کہ واقعاً کیا ہم سیدہ کے غلاموں میں سے اور مولا کائنات کے غلاموں میں سے شمار ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. مولا کائنات, توجہ کیجئے, مولا کائنات کو بلایا ہے سرکار دو عالم نے, بٹھا کر کے پوچھا کہ ابو الحسن علی یہ بتاؤ کیف وجدت بنتی, تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسے پایا؟ اب اس جملے پر توجہ کیجئے کہ میرے مولا نے کیا فرمایا. ایک رات میں کیا دیکھ لیا ہے کہ ایسا جملہ فرما رہے ہیں. توجہ کیجئے, فرمایا میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, صلوات پڑھ دیے محمد والے,
فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ. بابا جانتے ہو میں نے کیسے پایا؟ اپنے شوہر کو بہترین مددگار عون پایا ہے. عون، نعم العون، دی بیسٹ سپورٹر، دی بیسٹ ہیلپر. کس میں؟ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں. اچھا ایک رات میں کیا دیکھ لیا سیدہ نے؟ ذرا سوچئے سمجھئے کہ شادی ہوئی ہے، سیدہ کائنات کو پوری زندگی میں شادی کے موقع پر ایک نیا لباس میسر ہوا ہے، اور باپ نے نیا لباس بھی اپنی جیب سے نہیں خریدا بلکہ علی کے دیے ہوئے حق مہر کے پیسوں سے خریدا ہے، اور مولا کائنات نے بھی وہ زرہ بیچ کر رقم فراہم کی تھی، وہ رقم زرہ بیچ کر دی ہے مہر کے طور پر. اس مہر سے لباس نیا خریدا ہے بابا نے، اور اس بابا نے بیٹی کو نیا لباس دیا ہے، اور اس بیٹی نے نئے لباس کو اس شب زفاف شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس لباس کو کسی مانگنے والی خاتون کے حوالے کر دیا ہے. پرانا لباس زیب تن کر کے پہنچی ہے، اور میرے مولا نے جب حالت دیکھی ہے تو سوال یہ نہیں کیا کہ میں نے نیا لباس میرے مہر سے خریدوا کے بھیجا تھا وہ کیا ہوا، لیکن فوراً میرے مولا نے سوال کرنے کے بجائے مصلی بچھایا، سجدے میں اپنے سر کو رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری شریک حیات کو تو نے ایسی مددگار قرار دیا کہ میں اللہ کی اطاعت میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہوں گا. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ صلوات. اب ہر کوئی اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا؟ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ اور مولا کا کیا ری ایکشن رہا؟ سجدہ کر رہے ہیں. اسی لیے سیدہ نے اپنے بابا کے سوال کے جواب میں عرض کیا نعم العون فی طاعت اللہ. میرا شوہر بہترین مددگار مجھے ملا ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں بہترین مددگار، بہترین مددگار. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے، توجہ کیجئے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سیدہ نے نعم العون کہا، عون مولا کائنات کے لیے، اور مولا کائنات نے اپنی بیوی کے لیے کہا بہترین مددگار. اللہ کی اطاعت میں معلوم ہوا کہ مدد ایک دوسرے کی کرنا ضروری ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں، نہ کہ معصیت میں. 4 طرح کے کپلز ہوتے ہیں دنیا میں، توجہ سے سنیے گا. دس از سم تھنگ لاجیکل. یہ منطق کے لحاظ سے 4 ہی ہوتے ہیں، 5واں کوئی نہیں ہوتا کپل. دونوں ایک فکر کے ہیں، سوچ ملتی ہے، سوچ میں تضاد نہیں ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہو گئیں. نیکی میں دونوں ایک سوچ رکھنے والے ہیں، یا خدا نخواستہ برائی میں دونوں سوچ رکھتے ہیں. لوٹنا ہے مال، بیوی بھی کہتی ہے چلو میں بھی تمہارا ساتھ دیتی ہوں. ٹیکس بچانا ہے، پلاننگ کرتے ہیں، ہاں بالکل ساتھ، بیوی بھی دے رہی ہے ساتھ، شوہر بھی دے رہا ہے اس کو ساتھ. کسی کو دھوکہ دینا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. کسی کی غیبت کرنی ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. اپنے خاندان میں کسی کے گھر کو توڑنا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں. ہر برے کام میں دونوں ملے ہوئے ہیں. قرآن نے ان دونوں ملے ہوئے کے جوڑے کو، کپل کو لعنت ہی نہیں بلکہ سخت نوٹس لیتے ہوئے عذاب کی بات کی. تبت یدا ابی لہب و تب،
ابو لہب اور اس کی بیوی امراتہ حمالۃ الحطب. قرآن مجید ہے نا. دونوں برے ہیں اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اسی طرح ابو سفیان ہے اور ہندا ہے, ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور بہت ساری مثالیں ہیں. کپل کہ جو صرف نیکی میں مددگار ہیں ایک دوسرے کے, برائی ہوگی فوراً روک دیں گے. شوہر غلط کر کے آیا, فوراً بیوی اس کا نوٹس لے گی, مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے, یہ حرام کی کمائی میرے گھر میں نہیں آنے دوں گی, میں اپنے بچوں کو حرام کے لقمے نہیں کھلاؤں گی. یہ شیر دل خاتون زندگی کو بچا لے گی. اگر شوہر برا بھی ہوگا, اگر وہ نیک ہوگی تو بھی بچوں کی تربیت میں بہت کارآمد ثابت ہوگی. چنانچہ ایک غاصب ہے لیکن ماں اس کی غاصب نہیں ہے. فرزند ایسا ہوا کہ اللہ کے ولی مولا علی نے کہا کہ محمد تو میرا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہو تو صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد پر. قرآن مجید نے بھی مثال دی ہے فرعون اور آسیہ کی. شوہر برا, بیوی نیک. نیک ہو تو کمال کر سکتی ہے. ایک اولو العزم پیغمبر کی تربیت میں بڑا حصہ اس کا ہو سکتا ہے, ریولوشن لا سکتی ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہوا, بیوی نیک, وہ بیوی بری اور شوہر نیک, نیک چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو جائے, بیوی چونکہ خراب ہے اولاد کے ٹھیک ہونے کی چانسز بہت کم ہے. حضرت نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے, 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد ایک بیٹا اور ایک بیوی ٹھیک نہیں ہو سکی. تو آپ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ حضرت نوح فیل ہو گئے؟ نہیں, انہوں نے اپنا کام کیا ہے, تزکیہ کیا ہے. لیکن تزکیہ جن کا ہوتا ہے وہ پہلے سے صلاحیت رکھتے ہیں. صلاحیت نہیں ہوگی تو نہ بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ بیوی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ نبی مکرم کا بھی نعوذ باللہ اگر صحابہ میں سے کوئی برا ہو گیا تو ان کا بھی فیلئر ہے, کیونکہ نبی اگر انہوں نے محنت کی ہے اور صحابہ کے جو ہے صحابہ میں سے بہت سارے بلکہ میجارٹی اگر غلط راستے پہ چل پڑے تو نعوذ باللہ وہ فیل ہو گئے. نہیں, جیسے نوح علیہ السلام فیل نہیں ہوئے ویسے ہمارا نبی بھی فیل نہیں ہوا. لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کون کس طرح لیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ ذرا دیکھیے حضرت لوط اور ان کی زوجہ, قرآن مجید میں مثال موجود ہے. لوط پیغمبر ہیں, ان کی بیوی ٹھیک راستے پر نہیں ہے. اور اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں. پرابلم ہے. اب اگر دونوں نیک ہوں, میاں بھی بیوی بھی, اولاد اگر معصوم ہو جائے تو تعجب نہ کرو. دونوں کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہوں تو اولاد ہوگی تو ایک کا نام حسن ہوگا, دوسرے کا نام حسین ہوگا. بیٹیاں بھی ہوگی تو ایک زینب ہوگی, ایک ام کلثوم ہوگی. بہترین رول ماڈل, ہمیں دونوں بہتر ہونا ہے کیونکہ ہم دونوں بہرحال علی اور زہرا کے غلاموں ہی میں شمار ہوتے ہیں نا. آپ جہاں شادی کرتے ہیں آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی زہرا کی کنیز آپ کو ملے, سیدہ کی کنیز آپ کو ملے. اور ہماری جو
لڑکیاں ہیں اور ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ بھی شادی کرتی ہیں اس سے کہ جو مولا علی کا غلام ہو، شیعہ ہو، تو پھر دونوں بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر ہم نے فالو کیا؟ کردار کو فالو نہیں کرو گے تو پرابلم ہے. تو دونوں برے تو بھی مسئلہ، شوہر برا بیوی نیک پھر بھی چانسز ہیں. بیوی سے بہت کچھ، کیونکہ خاتون کا بڑا کردار ہوتا ہے. مرد اگر بگڑتا ہے تو اکیلا بگڑتا ہے. عین ممکن ہے کہ بگڑے ہوئے باپ کی اولاد نیک ہو جائے. عین ممکن ہے کہ ایک بگڑا ہوا باپ اپنی زندگی میں بیٹے کو نیک راستے پر چلتا ہوا دیکھے. اس کا امکان ہے، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ بگڑی ہوئی ماں کی اولاد بھی نیک ہو. کیونکہ کردار کا پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں ہے. اگر ماں ہی بگڑی ہوئی ہے تو اولاد کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے ایک خاتون کے، ایک عورت کے کردار کو ایکسٹریملی دونوں طرف سے امپورٹنٹ بتایا ہے کہ نیک ہو جائے تو ہر گھر کو گلستان کر دے. اگر خاتون نیک ہو جائے پورے ماحول کو وہ بہتر بنا سکتی ہے. ایک غلط خاندان میں بھی شادی ہو جائے اور وہ نیک ہو تو پورے خاندان کو ٹھیک کر سکتی ہے. آہستہ آہستہ اس کے اپنے کردار کی خوشبو سے اس اجڑے ہوئے خاندان کو بھی آباد کر سکتی ہے. نیک ہو جائے تو ہر گھر کو گلستان کر دے، اور ضد میں آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے. صلوات پڑھ دیا محمد وآل محمد. آپ کو مجھے تاریخ میں لے کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تاریخ پر آپ خود عبور رکھتے ہیں، اشارے ہم دیکھتے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ ایک خاتون کے بگڑنے کا نقصان کتنا. آج تک امت مسلمہ میں جتنے تفرقے ہیں اس ایک کے بگڑنے کی وجہ سے، جتنے فتنے ہیں. تاریخ عجیب و غریب ہے. لیکن اگر شوہر برا ہو، نیک ہو، برا ہو اور بیوی نیک ہو تو بڑے چانسز ہوتے ہیں زیادہ. کیا ہی اچھی بات ہے کہ دونوں اس عظیم معصوم کپل کے فالوورز بن جائیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں سیدہ کی واقعاً کنیز بن جائیں، اور ہمارے نوجوان مولا کائنات کے کردار کو اپنا لیں تو پھر اولاد بہتر ہوگی. یاد رکھیے کہ بچوں کے دلوں میں محبت صرف دو ذریعے سے جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی علی کی چاہنے والی اولاد ہو، مولا کائنات کے ماننے والی، ولایت کا یقین رکھنے والی، سرشار عشق و محبت کا دل رکھنے والی ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دو ہی ذریعے ہیں اس کے، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ماں کی پاک دامنی اور حیا، باپ کا حلال رزق. اگر باپ حلال روزی گھر لے آئے، ماں اپنے پاکیزہ، پاک دامن اور حیا اور عفت کے ساتھ بچے کی تربیت کرے، بچہ چاہے کتنے ہی برے ماحول میں چلے جائے، میرا چیلنج ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوگا. اور اگر کچھ دیر کے لیے ہو بھی جائے گا فوراً لوٹ آئے گا اپنی اصلی منزل کی طرف. اپنی اصالت کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے. وہ بچہ بھی اگر کہیں کسی غلط ماحول میں جا کے بگڑ بھی جاتا ہے واپس لوٹ کے آئے گا. یقین جانو کہ واپس لوٹ کے آئے گا. اگر ماں نے پاک دامنی اور عفت کے ساتھ اسے پالا، باپ نے اسے حلال لقمے دیے، حرام نہیں کھلایا، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بچہ بگڑ جائے. تربیت کے ان مراحل پر توجہ کیجیے. حلال بھی آتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اسے لے جاؤ، ہم سے زیادہ محتاج لوگ ہیں. ابوالحسن میں ایک کام کروں گی
تم ایک کام کرو، میرا کام ہوگا گھر میں چکی پیس پیس کر روٹیاں تیار کرنا، تمہارا کام ہوگا گھر سے باہر جا کر ان بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے سہاروں کو لقمے بنا بنا کے کھلاؤ۔ کتنا عظیم کردار ہے۔ ہم باتوں کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے، سمیٹ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اس کردار کو اگر ہم نے اپنایا تربیت کے لیے، اس سے بہتر کیا ہے کہ دونوں اللہ کی رضا کی خاطر قرآن مجید نے ان کے اس عظیم کردار کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ دہر پورا کا پورا ان کا قصیدہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عجیب ہے، وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اس کی چاہت میں، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ پھر کھلانے کے بعد کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی شکریہ کے منتظر نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھلایا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، نہ ہم اس کے بدلے کے منتظر ہیں نہ اس کے شکریہ کے انتظار میں۔ یہ کردار ہمارے اندر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آج بہت 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 زیادہ مشکل وقت آ رہا ہے، اور آئندہ کے دن شیعوں کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ آپ ہی کو اللہ سبحانہ و تعالی الٹیمیٹلی وارث بنانے جا رہا ہے روئے زمین پر۔ آپ ہی کی حکومت بننے جا رہی ہے بہت جلد انشاءاللہ المستعان۔ بہت جلد اس زمین پر آپ ہی کا امام حکومت کرنے والا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا تر لقمہ نہیں جو آسانی کے ساتھ آپ کو ملے گا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے، ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ کا امتحان کچھ اور نوعیت کا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس وقت یمن میں نہیں ہیں تو شکر ہے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت لبنان میں نہیں ہیں، عراق میں نہیں ہیں، سیریا میں نہیں ہیں، ایران میں نہیں ہیں، تو ہماری ذمہ داری اب کوئی زیادہ نہیں ہے، نہیں، ہماری آزمائش مختلف ہے۔ ہم آ گئے ہیں جان بچا کر، ہم آ گئے ہیں مال کمانے کے لیے، لیکن کیا نہیں، ہماری ذمہ داری مختلف ہے۔ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کو آواز ان کی بننی ہے۔ وہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کو شہادت کا پیغام زندہ رکھنا ہے۔ وہ مصیبتوں میں دشمنوں کے ساتھ فرنٹ لائن پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کی آواز اور ان کی مظلومیت کو دنیا کے تمام کانوں تک پہنچانا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے بس ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، تو ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ ذمہ داری بہت سخت ہے۔ یمن پر یزیدیوں کا اجتماع اور اتحاد بتا رہا ہے۔ میں زیادہ ایک لفظ ہوں، پوری دنیا اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا سن بھی لے، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، میری آواز کو سن لے، میرے اس پیغام کو سن لے کہ یہاں بات سنی شیعہ کی بھی نہیں ہے، یہاں بات مکتب کی، فرقے کی، مذہب کی بھی نہیں ہے، یہاں ٹوٹل بات صرف دو باتوں کی ہے۔ یا تو تمہیں دجال کا حصہ بننا ہے، یا تمہیں میرے مولا امام مہدی کا حصہ بننا ہے۔ یہ نہ سمجھو پاکستانی حکومت ہو یا ٹرکی کی حکومت ہو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل سعود کا ساتھ نہیں بلکہ دجال کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ
اور صرف دجالی قوتیں ہیں جو ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہیں. یمن پر حملہ حقیقت میں دجالی قوتوں کا مظاہرہ ہے. کس کے مقابل میں؟ اس الہی نظام کے مقابل میں کہ جو عنقریب آئے گا. تمہاری کوشش اتنی ہی بڑھ جائے، تیز ہو جائے، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، لیکن یوسف زہرا کے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوئی روک نہیں سکتا ہے. وہ آنے والا ضرور آئے گا. یہ جتنی ہلچل مچ رہی ہے، یہ جتنا شور ہو رہا ہے، اس کے آنے کی صدا دے رہا ہے. وہ یوسف زہرا آئے گا. وہ 18 سالہ بی بی کی مظلومیت کا انتقام اسی کا فرزند ہے. تو ابھی تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں یزیدی بننا ہے یا حسینی بننا ہے. تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہو، کہ اس وقت تمہاری کون سی پارٹی ہوگی، دجال کی پارٹی ہوگی یا امام مہدی کی پارٹی ہوگی. تمہیں طے کرنا ہوگا. اب یہاں پر کوئی نیوٹرل رہنے کی بھی کوشش نہ کرے. کوئی نیوٹرل ہو بھی نہیں سکتا ہے. اگر اتنا سا بھی ان یزیدیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے، وہ یزیدی ہے. اور اگر ایک جملے سے بھی کوئی حق کی بات اور مظلومیت کو بات کو زبان پر لائے، سمجھو کہ وہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ہماری ذمہ داری بہت بڑھنے والی ہے. آزمائش چند ہم ایک چینل جو کہ پوری دنیا میں اس وقت حق کی آواز کو دنیا کے کانوں تک پہنچانے میں لگا ہوا. اس وقت بھی یہ آواز پوری دنیا سن رہی ہے. زہرا آئرلینڈ سے ہم خطاب کر رہے ہیں، تو کیا اس آواز کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے؟ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے ممبر ہیں. 14 پاؤنڈ مانگا جا رہا ہے. ہم اتنے سے پیسے بھی نہیں دے سکتے، تو کیا ہم وہاں جا کر کے جان اپنی قربان کریں گے؟ ذرا دیکھیے یمن کے ان نہتے لوگوں کو. اس کے ایک قائد نے کہا ہمیں ڈٹ جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن جھکنا نہیں ہے آل سعود کے سامنے. ڈٹے ہوئے ہیں، خون اپنا بہا رہے ہیں، دے رہے ہیں. جب بم گرتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ صرف شیعہ مر رہے ہیں یا کوئی اور بھی مر رہا ہے. ان نادانوں کو، ان وحشیوں کو، ان درندوں کو، ان یزیدیوں کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ وہاں سب کے سب تو شیعہ نہیں ہے. تم بم تو کوئی تمیز نہیں ہے. وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ہم اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتے. ابھی خانہ زہرا کے لیے بات ہوئی اور ایک اور جگہ اور لائبریری اس کی بات ہوئی. یہ بھی سب آپ ہی کے لیے، نہ آپ ہی کے بچوں کے لیے آئندہ چل کے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ یہ آزمائش ہماری مالی ہے. شکر کریں کہ ہمیں جان کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا، ہم سے بات مانگی جا رہی ہے. اس میں بھی ہم اگر تیار نہیں ہوئے تو پھر کہاں جائیں گے، کس کو منہ دکھائیں گے؟ اگر مولا امام زمانہ پوچھیں گے کہ بھائی تم سے کہا گیا تھا، تم نے کیوں نہیں سپورٹ کی، کیا بات بہانہ کریں گے؟ تھے ان ملکوں میں آ گئے ہو تو چاہے کوئی بھی، چاہے وہ کتنا ہی نعوذ باللہ، میں تو نہیں کہتا گیا گزرا مالی اعتبار سے، ریٹائرڈ بھی ہو، پینشنر بھی ہو، 14 پاؤنڈ اس کو ماہانہ دینے میں کوئی دقت نہیں ہے. کسی پر بھی کوئی بہانہ ثابت نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کو شک ہے، ہدایت ٹی وی کے ایک فرد سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ممبر بن کر کے. جو بھی اکاؤنٹ چاہیے آپ کو مل جائیں گے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، کتنے خرچے ہو رہے ہیں وہ آپ جاننا چاہیں، کہاں کہاں ہو رہے ہیں وہ جاننا چاہیں، سب آپ کو مل جائے گا. لگاتار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم ان کو بہت ساری باتیں ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے. کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا جب ایک جگہ پر متحد ہو رہی ہے اور بالکل ان کے خلاف کوئی آواز کہیں سے نکل رہی ہے تو کیا اس آواز کو زندہ رہنے دیں گے؟ کتنی مشکلات ان کے لیے، کتنے مسائل ان کے لیے وہ جھیل رہے ہیں. لیکن آپ سے صرف اتنا مطالبہ کریں کہ ممبر بنیے، صرف 14 پاؤنڈ. میں بس یہی گزارش کروں گا، میرے اس وقت دنیا میں سننے والے سن رہے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی اگر حسینی ہے، خدا کے لیے بھول جائے کہ کیا مکتب ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا باتیں ہیں.
دیکھیں اگر حسینی ہے تو اس حسینی آواز کو زندہ رکھنے کے لیے 14 پاؤنڈ ماہانہ کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس وقت طے کر لے, عزم کر لے, ارادہ کر لے. باخدا میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی محتاج نہیں کرے گا, دنیا ہی میں وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی لوٹائے گا بھی, اسے فقیر بھی مسکین بھی نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ذمہ داری نبھا کر کے اپنی زندگی کو بامانہ بنا لیا ہے. ذرا اس پر توجہ کرے, بامانہ بنا لیا ہے, اس کا معنیدار سلسلہ زندگی کا شروع ہو گیا. لہٰذا گزارش ہے کہ ممبر بنیے, فوراً نیت یہیں پر کیجئے. ہم نے یہاں پر فارم رکھے ہیں, میرے خیال میں علی موجود ہے. نہ جائے نہ خاتون نہ کوئی مرد, علی کے نام پر, مولا امام زمانہ کے نام پر کوئی بھی آج بغیر ممبر بنے نہ جائے. ارادہ کر لے, بخدا اگر نہیں بھی ہے تو اس کو خزانہ غیب سے ملتا رہے گا. یہ ہم پورے یقین سے کہہ رہے ہیں, تجربہ ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس جاب بھی نہیں تھی انہوں نے دینا شروع کیا, نیت کیا, امام زمانہ نے ان کی جاب کا بھی انتظام کر دیا. ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی کسی کا احسان رکھنے والے نہیں ہیں, فوراً لوٹاتے ہیں. اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی اس وقت آواز بلند کرنے والا, اب ذرا سوچئے کہ اس دنیا میں کون ہے جو اس بی بی کی مظلومیت کی داستان کو دوہرا کر ظالموں کو ہر زمانے کے رسوا کر رہا ہے. بی بی نے وہی کام کیا نا, کہا جو بھی مصیبت آ جائے ابوالحسن میں برداشت کر لوں گی مگر تیرے ولایت کے پیغام کو دبنے نہیں دوں گی. غدیر کے پیغام کو بلانے والوں دیکھو, اس پیغام کو میں جب تک زندہ رہوں گی بھولنے نہیں دوں گی, بلانے نہیں دوں گی. جانتے ہیں سیدہ نے کیا کام کیا؟ عجیب غریب فضا اور اسما کو لے کر ایک ایک مدینے کی بی بی سے ملاقات کرتی اور کہتی جا اپنے شوہر کو غیرت دلا, کیا وہ مدینے میں رہنے والا کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا اس نے غدیر کا پیغام نہیں سنا ہے؟ بی بی نے حجت تمام کی ہے. میں نے گزشتہ کی ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, اس کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو شبہ ہے وہ دور ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک باغ فدق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو گئی, ناراض روٹ نہیں ہے, وہ معصومہ تھی تو وہ سکتی, یا وہ بات غلط ہے یا نعوذ باللہ بی بی اتنی عظیم نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ عظیم بی بی ہے, عصمت کبریٰ پر فائز ہے, تو روٹ جانا کسی سے اتنی سی بات کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات اتنی سی نہیں ہے, ذرا بی بی کے روٹنے کے فلسفے کو سمجھو کہ بی بی ناراض ہوئی ہیں تو کسی ذات کے مسئلے کو لے کر نہیں ہوئی, یہ کسی پرسنل میٹر میں نہیں ہوئی, بلکہ بی بی دیکھ رہی تھی کہ 1,24,000 نبیوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے. اگر اب میں نہ بولوں گی تو دنیا حق و باطل میں فرق نہیں کرے گی. ایک دفعہ میں کہہ دوں کہ میرے جنازے میں ان کا آنا ضروری نہیں ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ کتنے لوگ علی کے ساتھ تھے اور کتنے لوگ علی کے ساتھ نہیں تھے. عزادارو بی بی نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ذرا سوچئے, زہرا نے کہا ابوالحسن جب تک میں زندہ ہوں ان کو تمہاری ولایت کے خلاف اٹھنے نہیں دوں گی, بولنے نہیں دوں گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک مرتبہ گھر میں میرا مولا ہے, حسنین کریمین ہے, خاص علی کے چاچے ہیں, آنے والوں نے آ کر آواز دی ہے ابوالحسن گھر سے باہر نکلو, آؤ بیعت کرو ورنہ تمہیں زبردستی یہاں سے اسیر کر کے لے جایا جائے گا, قیدی بنائیں گے. ارے جس کے تلوار کے بلبوتے پر مسلمان ہوئے وہ بزدل اب اتنے بہادر ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ علی نے اپنے دیے ہوئے وعدے پر توجہ کی, صبر کا دامن تھاما, آنے والوں نے کہا ابوالحسن جلدی نکل آؤ. جب اندر سے کوئی جواب نہ سنا تو جانتے ہیں کیا کہا, کہ ابوالحسن نکل آؤ گھر سے ورنہ ہم گھر جلا دیں گے.
سیدہ کو جلال آ گیا. ان بدتمیزوں اور سے کلام کرے بی بی یہ ممکن نہیں تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی. ایک مرتبہ دروازے کے قریب گئیں، اندر سے آواز دی اے آنے والوں تم نے کیا کہا سنا میں نے، لیکن تم نے کہتے ہوئے کیا یہ خوف نہیں کیا کہ یہ کون سا گھر ہے؟ اس گھر میں کوئی فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ملائکہ بھی بغیر اجازت کے اس گھر میں نہیں آتے ہیں؟ کہا کہ ہمیں معلوم ہے مگر پھر بھی ہم جلا دیں گے. عجیب و غریب جملہ سنیے کہ تم نے نہیں سنا تھا کہ جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں اور وہ اس وقت میرے پاس اس گھر میں موجود ہیں. کہا ہم حسنین سمیت جلا دیں گے. ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ گستاخی کی تو قیامت تک کے لیے تم رسوا ہو جاؤ گے. میں بلکہ حقیقت ظاہر کر رہی ہوں. ایک مرتبہ جلانے والے نے جلانا شروع کیا، دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. تاریخ میں عجیب و غریب جملہ ملتا ہے، سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، جب زور سے دھکا مارا گیا دروازہ جلتا ہوا، دیوار اور دروازے کے درمیان شہزادی. عجیب و غریب حالت. فَعَصَرُوهَا یہ جملہ عجیب و غریب عربی زبان کا ہے. جب کسی پھل کو نچوڑ کر رس نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ عصیر ہے. فَعَصَرُوهَا نچوڑ دیا گیا. کہتے ہیں کہ سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان ایسے پس گئی جیسے کوئی دانہ چکی کے دو پہاڑ کے درمیان. تو جملہ سنیے زحمت تمام کرو. شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے. علی نے صبر کا دامن تھاما اور کو دیے ہوئے وعدے کو نبھا نہیں نکالیں گے. اب ذرا سنیے، علی نے اپنے ہاتھوں سے خود غسل دیا، علی نے کفن پہنایا، جنازہ اپنی شریک حیات کا تیار بھی کیا. تاریخ میں ملتا ہے وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے میں جنازے کو اٹھانا تھا، کسی کو خبر بھی نہ کی تھی. تاریخ اندھیرے میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. تاریخ عجیب و غریب جملہ نقل کرتی ہے کہ چند کاندھوں پر یہ شہزادی کونین کا جنازہ رواں ہوا، کسی کو نہیں معلوم. ایک مرتبہ علی کے کانوں سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کے دیکھا کیا ایک 3 یا 4 سالہ بچی ہے، سر پہ چادر اوڑھے. وہ اماں وہ چلی آ رہی ہے، اے اماں، اے میری ماں. عجیب بہن تھے اس کے. جنازے کو میرے مولا نے روک دیا. پلٹ کر آئے، اندھیرے میں دیکھا وہ کوئی اور نہیں ہے، اسی دکھیاری ماں کی بیٹی زینب ہے. جزاکم ربکم. ایک مرتبہ زینب کو سینے سے لگایا کہ بیٹی گھر واپس لوٹ. گھر سے اس طرح نہیں نکلا کرتے. میں کہوں گا آقا بیٹی آپ کی ہے، آپ موجود ہیں، حسنین جیسے 2 بھائی موجود ہیں اور سر پہ چادر بھی ہے. رات کے اندھیرے میں اگر وہ آتی ہے تو آپ گوارا نہیں کرتے. لیکن ذرا آئیے، یہی وہ زینب